وبالوالدین احسانا صلوات محمد اعلان پروردگار ہو رہا ہے، یہ تمہارے رب کا یہ حتمی اور حقیقی فیصلہ ہے کہ دیکھو تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ نیکیوں سے پیش آنا۔ یقیناً آیات قرآنی بھی ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دلا رہی ہے، روایات اسلامی بھی ہمیں اور آپ کو بیدار کر رہی ہیں، احادیث معصومین علیہ السلام بھی ہمیں اور آپ کو اسی ایک نقطے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ دولت مل جائے، طاقت مل جائے، ترقی مل جائے، آگے بڑھ جائیں، مگر ماں باپ کے حقوق کو فراموش نہ کرنا، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمات، ان کے ساتھ نیکیاں کرنا، یہ ہر بیٹے کا لازمی و ضروری فریضہ ہے، اور ہر اولاد کا یہ فریضہ زندگی ہے، وظیفہ حیات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو کسی بھی حال میں فراموش نہ کرے۔ اور جب حق و حقوق والدین کی بات آتی ہے تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو یہی درس ہدایت دیتے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے اندر کوئی خوبیاں، کوئی اچھائیاں، کوئی نیکیاں دیکھو تو اپنے ماں باپ کو دعا، اور یاد رکھنا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اصل اور بنیاد ہے، تو جب تمہیں اپنے اندر کوئی ایسی نعمت نظر آئے تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دینا اور ان کے اس نعمت کا تم شکریہ ادا کرنا۔ دیکھیے ہر منزل پر کہیں بھی پہنچ جائے، کسی مرتبے پہ فائز ہو جائے، کسی عہدے پہ فائز ہو جائے، مگر بیٹا بیٹا رہے گا، ماں باپ ماں باپ ہے۔ اچھا جب نیکیاں زیادہ کریں گے تو جزا بھی زیادہ ملے گی، نیکیاں کم رہیں گی تو جزا بھی کم ملے گی۔ کہا کہ اگر زیادہ نیکیاں آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا ہے، اس کی جزا بھی اللہ کے بہت زیادہ ہے۔ یہی مسئلہ آیا کہ جب کلیم خدا، نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے اوپر جو عرش الہی کے وہ سایہ کیے ہوئے ہے، تو نبی خدا نے، کلیم خدا نے بارگاہ پروردگار میں عرض کیا، میرے مالک من ھذا الذی قد اضلہ عرشک، یہ کون ایسا بندہ ہے تیرا، اس نے دنیا میں کیا کیا ہے کہ جس کے اوپر تیرے عرش نے سایہ کیا ہے۔ عرش الہی کا سایہ سر پہ ہو جانا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ تو جب جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، احوال قدرت آئی موسیٰ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر عرش نے سایہ کیا ہے کہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ نیکیاں کرتا تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم لوگ اسی پر کچھ چیزوں پہ ہم قناعت کر لیتے ہیں، اکتفا کر لیتے ہیں، بس بہت ہو گیا، دوا دے دیا، بستر تبدیل کر دیا، ٹیبلیٹ دے دیا، ڈاکٹر کو بلا دیا، دکان پہ چلے گئے، ہم نے کہا بس ہو گیا، حقوق والدین ہم نے ادا کر دیا۔ کہا نہیں، زیادہ نیکیاں کرو گے تو آپ کو زیادہ اور اچھی جزا بھی ملے گی۔ تو یہ بات تاکہ دیکھیں موت کا مرحلہ سخت سب کے لیے، تو اس سختی سے نجات چاہیے، تو اس کا بھی یہاں پر جو نسخہ موجود ہے، تاکہ جو انسان دیندار ہوتے ہیں، جو انسان بیدار ہوتے ہیں، جو انسان آیات و روایات و احادیث معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، جو انسان ارشادات و فرمودات اہل بیت پر عمل کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اسی اعتبار سے ان کی زندگی بھی ہوگی، ان کی زندگی میں بندگی ہوگی، ان کی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکیاں ہوں گی، ماں باپ کی خدمتیں ہوں گی۔ اگر ہم اور آپ اپنے کو سختی موت سے
दिलाना चाहते हैं, सब तुम्हारा सब के लिए। तो छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो काम कर लो, मौत की सख्ती से नजात मिल जाएगी। एक क्या है, पहले ये है कि तुम अपने माँ बाप के साथ नेकियां करो। माँ बाप के साथ जगह जगह औलाद को ये बताया जा रहा है, सोए हुए दिल के टुकड़ों को जगाया जा रहा है, जगह जगह ये बताया जा रहा है। देखो कहीं भी तुम पहुंच जाओ, माँ बाप के मर्तबे को न भूलना। मौत की सख्ती से निजात चाहिए, मौत की सख्ती को आसानी में बदलना है तो माँ बाप के साथ नेकियां करना होंगे, इनकी खिदमतें करना होंगी, उनके साथ उसने शुरू से पेश आना होगा। दूसरा क्या है, दूसरी ये है कि अगर मौत की सख्ती से आप निजात चाहते हैं तो रिश्तेदारों से कट के न रहो, जुड़ के रहो, सिले रहम करो। सिले रहम बहुत आसान इस जमाने में, आप मोबाइल रिचार्ज तो कराते ही हैं माशाअल्लाह, सभी ने 555 का कम से कम हर इंसान करा ही देता है कम से कम। एक मोबाइल आपने लिया हाथ में, एक छोटी से बात कर लिया, अपने अजीज की खैरो खबर ले लिया, आपने अपने रिश्तेदार के बारे में आपने खैरियत मालूम कर ली, से ले रहे हो गया। कहा ये भी नहीं कर कहा कि अगर पैसा भी नहीं खर्च कर सकते हैं, आपके घर में पानी तो होगा, आप अपने रिश्तेदार को, अपने अजीज को, अपने चाहने वालों को, अपने मांगने वालों को, अपने नहीं जानते हैं, आपका अजीज है, रिश्तेदार है, कोई भी है, एक गिलास पानी अगर आपने पेश कर दिया उसकी खिदमत में, सिले रहम हो गया, मौत की सख्ती से निजात मिल जाएगी। कितने आसान आसान मराकिल बताए गए हैं, लेकिन ये हम लोग उसको सब बना देते हैं। मौत की सख्ती से निजात चाहिए, माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप की खिदमतें करो, उनके हुकूक को अदा करो और सिले रहम करो। तासिलु बिल अरहाम वलौ शरबतुन मिन माँ। सरकार दो आलम पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहम से पेश आओ, उनके साथ नेकियां करो, अगरचे एक गिलास पानी ही पेश करके। मेरे अजीजों, कहा अबू ज़र गफ़ारी कहाँ थे? जल्दी मैंने आयत उठाई, क्या माँ बाप के साथ एहसान। अच्छा, इसी आयत करीमा के तर्जुमे को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, उस पर गौर करने के बाद अज़मत वालिदैन का एहसास हो। मसला ये कि हम लोग गौर व फिक्र नहीं करते। कुरान वो किताब है जिसमें गौर व फिक्र की जरूरत है। जितना गौर व फिक्र करते जाएंगे कुरान की गहराई में उतरते जाएंगे, जितना गौर व फिक्र करते जाएंगे उतने ही हकीकी मारिफ़े कुरान से आशना होते जाएंगे। लिहाजा अगर आप गौर कीजिए, जहाँ अल्लाह ने अपनी बंदगी का मुतालबा किया है अपने बंदों से, फौरन उसी के बाद माँ बाप के साथ एहसान मांगा। क्यों? अल्लाह कहता है देखो, अगर दूसरी जगह क्या कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। देखिए कुरान साबित की गुफ्तगू वही होती है जो कुरान नातिक होती है। अभी बात आएगी ताकि कुरान नातिक का पैगाम क्या है, कुरान साबित का पैगाम क्या है। जो कुरान नातिक ने कहा है वही कुरान साबित ने कहा है, जो कुरान साबित का ऐलान इरशाद है वही कुरान नातिक का है। तो कहा कि माँ बाप के साथ नेकियां करो, इनके साथ उसने शुरू से पेश आओ। तो मेरे अजीजों, ताकि अबू ज़र गफ़ारी कहाँ थे? काबे के पास, और काबे के पास से मर्तबा मौलाए कायनात के चेहरे को गौर से देखना। देखिए हर एक से अली की ज़ियारत हज़म नहीं हो पाती है, जैसे फ़ज़ाइल अली हर दिल में नहीं उतरता है। अबू ज़र गफ़ारी हैं, विलायत हलीमे से सरशार हैं, काबे के पास हैं, मौलूद काबा की ज़ियारत का शरफ़ हासिल कर रहे हैं, निगाह अली के चेहरे पे है। पूछने वाले ने पूछा, या अबू ज़र ये बताइए कि इतना गौर से अली के चेहरे को क्यों देख रहे हैं? जब मर्दा अबू ज़र ने कहा कि ऐसा कि मैं रसूलुल्लाह के पास एक मर्दा बैठा हुआ है, तो इतना करीब था। ये अबू ज़र गफ़ारी सिर्फ मकान के एतबार से रसूलुल्लाह से करीब नहीं है, अली से करीब नहीं है, बल्कि अमल और ईमान और किरदार के एतबार से करीब है। मतलब
رسول اللہ کے خدمت میں تشریف فرما تھا، بیٹھا تھا تو میرے اور پیغمبر کے درمیان سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا یہ عبادت ہے. پھر وہیں پر رسول اللہ نے فرمایا والنظر الی وجہ والدین برحمتہ ورحمتہ عبادہ، اور اپنے ماں باپ کے چہرے پر رحمت و رحمت سے نگاہ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے. تو باقی دیکھیں سید الابرار یوم القیامہ بر بوالدیہ بعد موتہما، رسول اللہ فرماتے ہیں نیکوکاروں کا سردار ہے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرے، کیا ہے ان کے کوئی سال ساز یاد کرے، ان کے لیے ثواب جاریہ ہے. کب؟ بعد موتہما، ان کے مرنے کے بعد. اکثر و بیشتر میں نے اس حدیث پر آپ کے خدمت میں گزارش کیا، لیکن مجھے اپنے سلسلے گفتگو کو اور آگے بڑھانا ہے. دیکھیے جب آپ خدمت کریں گے، اتنا تو بعد میں مقدمہ تیاری ہو گیا، اب آئیے تاکہ جب آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، لائق اولاد، صالح اولاد، دیندار اولاد، بیدار اولاد، ہوشیار اولاد، دل کے ٹکڑے نورے نظر، یہ گود کے پالے پوسے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ احسان کریں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، ان کے فرض کو ادا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو پھر کیا ہے، ماں باپ خوش ہوں گے. جب خوش ہوں گے دعا دیں گے. دیکھیے صاحب ڈائریکٹ ہمارے اور آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کی کوئی طاقت وقت نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ وسیلہ ہیں، کہتے ہیں نا وَنَحْنُ وَسِيلَةٌ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، ہم اہل بیت وسیلہ ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان میں. جب پہنچ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں اللہ تک. تو کہا کہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پہلے اہل بیت فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں پہلے ماں باپ کو راضی کرو. ان رضا الوالدین رضا اللہ، اگر ماں باپ راضی تو خدا راضی. وَإِن سَخَطَ الْوَالِدَيْنِ سَخَطَ اللَّهُ، اگر خود ماں باپ ناراض خدا بھی ناراض. ماں باپ کب راضی ہوں گے؟ جب ہم کوئی ان خیر و خبر نہیں لیں گے، یا کبھی ہم ان کے خیریت سے اپنے دامن کو بچائیں گے نہیں. سامنے بات ہے جب ان کی ہم وقت ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دوا کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، احوال کرسی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ آپ چھوڑیے کہ وہ صاحب ہے اس کے اندر ثابت کرو. ہمارا فرض ہے ہم اپنے ماں باپ سے پوچھیں آپ کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، آپ کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈک کا زمانہ آ رہا ہے، لباس ہے گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا چاہیے، اس لیے آپ کو احتیاط ہے. پوچھنا، معلوم کرنا، دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہ کہتے ہیں ہم ارے وہ تو خود ہی باہر کے ہیں، ہمیں تو خود ہی دے نہیں، وہ لاکھ دے رہے ہیں، لیکن پوچھنا، دینا، ان کی خدمت میں پیش کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارے لیے ضروری لازمی ہے. لہذا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو. اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے ماں باپ کی ناراضگی سے بچیں. کب ماں باپ راضی ہوں گے؟ جب صحیح خدمت انجام دیں گے. اگر راضی ہو جائیں گے، خدمت آپ کریں گے تو راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے دعا دیں گے، جب دعا دیں گے ترقی میں توجہ جا رہا ہے، سلسلہ جڑا ہوا ہے. تاکہ جب راضی ہو جائیں گے خدمتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے لائق پرسن کی، اپنے صالح بیٹوں کی، اولاد کی، تو یہ خوش ہو کے دعائیں دیں گے. ایک ماں باپ کی دعا آپ کو ترقی کے اس منزل پہ پہنچا دے گی جہاں آپ کو برسوں لگ جائیں گے اپنی محنت و مشقت سے پہنچنے. نہیں پہنچ سکتے ہیں مگر ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچ جائیں گے. خدا نہ کرتا اگر جو ہے اولاد تعلیم یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، حقوق شناسی کا درس اس نے نہیں پڑھا ہے، فرائض کو نہیں پہچانتا ہے، موج مست ہے، بیوی کے کہنے میں ہے تو مجھے دیکھو، میرا اپنا نفسی زندگی دیکھو، اپنے کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جب محبتوں میں تقسیم، محبتوں میں جب بٹوارا ہو جاتا ہے، جب محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں تو اصل امتحان تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں صرف انہی آنے والی نئی خاتون کی باتوں کو سننے عمل کر رہے ہیں
یا وہ ماں باپ جس نے سماج و معاشرے میں پال پوس کے ایک لائق فرزند دیا تھا اس کے بھی حقوق ادا کر رہے ہیں. تو اصل امتحان کا انسان کا اس عمر کی صرف عمر کی دوسری منزل شروع ہوتا ہے جب ازدواجی زندگی میں قدم رکھ لیتا ہے. تو دعائیں لینا ہے تو ان کی خدمت کرنا ہوگی, ناراضگی سے ان کے بچنا ہے تو ان کے خدمت کرنا ہوگا. اگر خدمت نہیں کیا ناراض ہوئے بددعا دی. اب آئیے کہا جیسے ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں ویسے ماں باپ کی بددعا بھی لگتی ہے, اور بددعا کا بھی رزلٹ بہت جلدی آتا ہے. خدا نہ کرتا کوئی ایسی غیر تربیت یافتہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں, اپنے ماں باپ کے فرائض کو نہیں پہچانتے ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے ہیں, مست ہیں, کچھ نہیں خیر و خبر, اور ماں باپ نے اگر بددعا کر دیا, یاد رکھیے گا ماں باپ جو اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں بیٹا فلاں کے پاس نہ بیٹھنا, وہ لڑکا صحیح نہیں ہے, بیٹا فلاں گلی اور کوچے میں مت جانا, وہاں پہ صحیح معاملہ نہیں ہے, بیٹا سڑک اور چوراہے پر رات کے اندھیرے میں مت ٹہلنا, صحیح نہیں. کیوں؟ کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے اولاد کو غلط راستے پر جانے کی دعوت دے. ہر ماں باپ کا یہی انداز زندگی ہوتا ہے کہ میرا بچہ اچھا رہے, سچا رہے, دیندار رہے. تو لہذا ماں باپ جو بھی کہیں دین کے موافق ہے اس پر انسان کو عمل, تاکہ ماں باپ کی اطاعت کہاں پہ نہیں ہے, اگر مخالفت دین میں ہے, اللہ کی مخالفت. تو جیسے دعا لگتی ہے ویسے بددعا لگتی ہے. اگر آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دے دیں جیگتی جاگتی صلوات بھیج کے تو ہم اپنے اس اصل موضوع کو آغاز کروں. ایک صلوات بھیجنے کا محمد والے محمد فیصلہ سامنے ہے, رزلٹ آ گیا, دعا لینا ہے, بددعا نہیں. دعا سے ترقی ملے گی, بددعا سے معاملہ یہاں بھی خراب, وہاں تو ہے یہ خراب, بالکل خراب, 100% معاملہ خراب. تو کہا ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رات کے آخری حصے میں کہ جب مخلوقات کائنات محو خواب ہے اس وقت مولائے کائنات اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ کے ساتھ کعبے کے پاس خانہ خدا کے پاس آئے دعا اور مناجات. میرے مولا مصروف دعا اور مناجات. ایک مرتبہ جب میرے مولا نے خانہ کعبہ میں اپنے لال حسن مصطفیٰ کے ساتھ قدم رکھا مشغول دعا اور مناجات ہونے کے لیے, تو کیا دیکھا کہ خانہ خدا میں ایک بندے خدا ہے جو بڑی درد بھری آواز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. انداز دعا یہ بتا رہا ہے کہ دعا کرنے والا بے چین ہے, بے قرار ہے, مضطرب ہے, پریشان ہے, غمزدہ ہے, اس پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے. جہاں ہوتا ہے نا کبھی کبھی آرام میں وہ انداز دعا پیدا نہیں ہو پاتا ہے جو عالم مصیبت میں ہوتا ہے. جتنا مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اتنی یہ اسلحہ تیز تر ہوتا جائے گا. آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے, اخلاص نیت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے. آرام و سکون میں وہ اخلاص نہیں آتا ہے دعا میں کہ جو ہجوم مسائل و مصیبتوں میں آتا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ حسن مصطفیٰ جاؤ دیکھو وہ کون ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس کی کیا حاجت ہے, کیا اس کی دعا ہے, کیوں اتنا رو رہا ہے, کیوں اتنا گڑگڑا رہا ہے. بات کا حکم ملا, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس جوان کے پاس گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد سے پوچھا بھائی کیا بات ہے. تو کہا کہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے کہا کہ تاکہ معلوم کرو کہ اسے کیا پریشانی, کیا دعا کر رہا ہے, اور اسے میرے پاس رہو, دیکھیے اگر اس کی دعا پوری ہم کر دیں, اس کی حاجت کو پوری کر دیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو بلا کے لاتے ہیں علی کے پاس, اپنے بابا کے پاس. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, اتنا جو ہو اخلاص نیت کے ساتھ, اتنا گڑگڑا کر, رو کر, خشوع کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے رو کے دعا کر رہے. تو اس نے کہا مولا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. کیا عجیب ہے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ میں ایک گنہگار انسان ہوں, میں ایک عیاش انسان تھا, میں ایک نافرمان بیٹا تھا, میں اکثر و بیشتر میں گناہ کرتا تھا. میرا باپ مجھے گناہوں کے انجام دینے سے مجھے منع کرتا تھا مگر میں مانتا نہیں تھا. عزیز
जवानों नौजवानों को चाहिए कि अपने माँ बाप का कहना माने। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते मेरा बेटा गलत रास्ते पे जाए। तो कहा कि मौला, यहाँ तक कि एक दिन मेरे बाप ने मुझे हालत गुनाह में देख, फिर मेरे बाप ने मुझे मना किया, मैं बात ना मैं न रुका, और यहाँ तक कि मैं गमो गुस्से में आकर मैंने जमीन से एक लकड़ी उठाई और अपने बाप को मैंने मार दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे जर्द की तारीफ कैसे कैसे बात है। कहा कि मैंने ये वाक्य को कौन नकल करते हैं? आयतुल्लाह मरहूम नराकी उनकी जो गुफ्तार नराकी में 5 किताबें बड़ी अच्छी है, बड़ी मोटी मोटी हैं, तो उसमें ये इस वाक्य को नकल करते हैं। तो मैंने जमीन से लकड़ी उठाई और मैंने अपने बाप को मारा, और उसके बाद मेरे बाप बरसते हुए हाथों के सहारे से उठे, खड़े हुए और कहा कि मैं चाहता हूँ काबे के पास और जाके वहाँ पे हम तुम्हारे लिए बददुआ करें। अल्लाह अकबर। माँ बाप की बददुआ से इंसान बचे, ताकि गए वहाँ पर बददुआ के, उस बददुआ के नतीजे देखिए, बददुआ का रिजल्ट बोल दिया है तमाम का नतीजा ये है कि मौला मेरा आधा जिस्म जो है, आधा बदन जो मेरा ये मफलूज हो गया है, फालिश का टेप हो गया है। मौला को उसने अपना ये आधा मफलूज बदन दिखाया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? कहा मौला देखिए मेरे अजीजों, गुनाह के बाद एहसास गुनाह हो जाए ये भी बेटा नहीं। गुनाह के बाद एहसास गुनाह पैदा हो जाने के बाद एहसास शर्मिंदगी पैदा हो जाए, निदामत के पसीने चेहरे पे आ जाए, शर्मिंदगी के आसार चेहरे पे नमूदार हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। वो कहता है मैं बाद में बहुत पछताया कि मैंने गलत किया। जहाँ पे कहा गया है इनकी बातों को झड़कना नहीं, इनके सामने आना, बात के तसल्लुल को छुपाए रखना, इनसे नर्म लबो लहजे में गुफ्तगू करना। इसी आयत जिसकी हमने तिलावत की है, इसी आयत को आप आगे तक पढ़ेंगे, आपको सारा यहाँ पर माँ बाप का हुक्म मिल जाएगा मेरे अजीजों। तो जिस बात के लिए इतना भी मना किया गया है कि उनसे कैसे गुफ्तगू की जाती है, उनके सामने आया कैसे जाता है, उनकी बातों को झड़कना नहीं, तो उस बाप को अगर कोई गैर साले बेटा मार रहा है तो कितनी बड़ी बात है। तो कहा मेरा मैं शर्मिंदा हुआ और मैंने अपने बाबा की खिदमत में जाकर हाथों को जोड़कर आंखों में आंसुओं के साथ शर्मिंदे गुनाह होकर मैंने अपने बाबा के सामने हाथ जोड़ के हमने कहा मेरे बाबा मुझसे गलती हुई, मुझसे खता हो गई, मैं अपने खता और गलती का इकरार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इकरार खता कर लेना ये भी एक इंसानियत की दलील है, ये भी एक शराफत की निशानी है। आप मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलती को रो रो के। जब उसने बाप से दुआ किया, बाप की खिदमत में अर्ज किया, बाप का दिल है, इसने पाला है, इसने पोसा है, इसकी तरबियत में इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की है, इतनी परवरिश में इतनी मशक्क़तों का सामना किया है। एक मर्तबा बाप का दिल पिघल गया, बेटे को कलेजे से लगा लिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, बाप राज़ी हो गया। ये बयान कर रहा है पानी वाला शख्स मेरे मौला से खाने काबा के बाद, जब मेरे मौला ने पूछा कि बताओ इसकी क्या दुआ है, इतना रो रो के दुआ करता, उसने कहा मौला मेरा बाप राज़ी हो गया था, मौला मेरी गलती को मेरे बाप ने माफ कर दिया था, और अब हम बाप और बेटे ये तय किए कि चलते हैं बाबा, आपसे एक रिक्वेस्ट दरखास्त मेरी ये है कि आपने जिस जगह पर काबे के बाद जाके मेरे लिए बद्दुआ की थी, वहीं पे चल के आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मुझे सेहत और सलामती मिल जाए, ये मेरा मकबूल बदन अच्छा हो जाए, मुझे शिफा मिल जाए। मेरे अजीजों, यानी इतना करने के बाद भी उसे इस बात का यकीन है कि अगर शिफा मिल सकती है तो इसी बाप के जरिए से, इसी बाप की दुआ के जरिए से। बाप को बेटे ने राजी किया, राजी करने के बाद वो कहता है मौला हम अपने बाबा को लेके चले, मक्के के सफर को तय कर रहे थे, मेरा बाप ऊंट पर सवार, पीछे से किसी ने पत्थर मारा, ऊंट दौड़ा, और जब ऊंट दौड़ा तो मेरे बाप जमीन पर गिर गए। अब वो सहरा हो गया, उसको आप याद की तो कहा कि जब मेरा बाप गिर गया अब मैं दौड़ा, ऊंट दौड़ गया, और वो बाप भी देखा वो लागर है, कमजोर है, उम्र के आखिरी मरहले में, ताकि मैं दौड़ा, जब दौड़ा मैं वहां पे पहुंचा, देखा कि मेरे बाबा दुनिया से इंतकाल कर गए। अब मैं क्या करूं? क्या कह के लाया था? जहां पे आपने जिस जगह पे मेरे लिए आपने बद्दुआ की है
وہیں پہ آپ چل کے مجھے دعا کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ مجھے صحت و سلامتی مل جائے، میرا مقبول بدن اچھا ہو جائے، تاکہ باپ میرے انتقال ہو گیا مولا، میں نے باپ کو دفن کر دیا غسل و کفن دینے کے بعد، اور اس کے بعد اب میں تنے تنہا آیا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں، خانہ خدا میں، بارگاہ خدا میں ان آنسوؤں کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ میں دعا کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا باپ تمہیں لے کر تمہارے ساتھ تمہاری صحت و سلامتی کے دعا کے لیے خانہ کعبہ کے پاس آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہو گیا تھا، تمہاری خطاؤں کو اس نے بخش لیا تھا۔ کہاں مولا؟ کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، بغیر علی کے، بغیر اہل بیت کے کہاں انسان ہے؟ لیکن ایک مرتبہ مولا نے کیا ہے دعا کیا، اور مولا کے دعا کے بعد ایک مرتبہ مولا امیر المومنین اپنا دست عصمت اس کے مخروج بدن پہ پھیرا۔ میرے عزیزو، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ کہنے میں تو دیر ہو رہی ہے، لیکن ادھر علی نے ہاتھ پھیرا، ادھر اسے شفا ملی۔ توجہ ذرا، کیوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مولا اپنا معصوم ہاتھ اس کے بدن پہ پھیرے اور شفا نہ مل جائے؟ اگر شک ہو یہ سمجھ لیجیے گا ہمارے ایمان اور عقیدے میں کمی ہے، وگرنہ میرے عزیزو تو مولا نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اسے شفا ملی، شفا مل گئی۔ اسی وہیں پر مولا کے کنارے کون ہے مولا کے پاس؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے اتنی بڑی آسان گل آپ کی خدمت میں عرض کیا، صرف اسی ایک جملے کے لیے، جب مولا نے اس کے مفلوج بدن پر ہاتھ پھیرا، شفا ملی، اچھا ہوا، صحت و سلامتی کی منزل میں آیا، ایک مرتبہ مولا مخاطب ہوتے ہیں اپنے لال حسن مصطفیٰ کی طرف، میرے لال حسن مصطفیٰ، ہاں بابا، علیکم بر الوالدین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکیاں کرو۔ یہ مخاطب وہاں پر خود امام کا بیٹا معصوم ہے، ایک معصوم کے سامنے عرض کرا، لیکن یہ اس سے ہم اور آپ مراد ہیں۔ علیکم بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نیکیاں کیجیے۔ بس 5 منٹ اور ہم فضائل پڑھیں گے، مل جل کے سلوات ملے گا محمد والے محمد۔ ابھی 17 ربیع الاول گزری، رحمت للعالمین کی ولادت کا سالہ کی تاریخ، پوری دنیا کے لیے جو مجسمے رحمت بن کے آئے تھے، ان کی ایک روایت میں بیان کرنے کے بعد اور بات سمجھے گا، تاکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، توجہ سنیے، ومماتی خیر لکم، اے میرے چاہنے والوں، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ زندگی خیر ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتے کیوں؟ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس برے سماج و معاشرے میں بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کہ جو لوگ بری ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے، یہ قرآن کا اعلان ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی زندگی کیا ہے میرے لیے؟ یہ کیا ہے؟ خیر ہے ہمارے لیے، نیکی ہے۔ لیکن یہ موت کیسے ہے؟ اور رسول اللہ کی موت کیسے ہمارے لیے نیکی ہو سکتی ہے، خیر ہے؟ اس کے وَأَمَّا مَمَاتِي، رسول اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَمَاتِي، زندگی میری تمہارے لیے اس لیے خیر ہے کہ مجھے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے تم لوگوں کو بچایا، میری موت تمہارے لیے اس لیے خیر ہے۔ وَأَمَّا مَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ يُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہاں، یا اعمال اچھے ہوں گے یا اعمال برے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری موت تمہارے لیے کیسے ہے؟ اس طرح سے کہ تم لوگوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ، بس اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو استحسبت لکم، تو میں تمہارے اعمال خیر کے اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ قَبِيحٌ، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوتے
للعالمین ہے، ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر اچھے ہیں تو آئے خیر ہے تمہارے، اس اعمال خیر کے اضافے کی دعا کرتے ہیں، عمل اگر تمہارے برے ہیں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ تو کہہ دیا رسول اللہ نے، میں نے کہا نا سب کو ہضم نہیں ہوتی بات، تو جب رسول اللہ نے کہا تو اس مجمع میں سے ایک منافق اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی تو خیر ہو سکتی ہے آپ کے چاہنے ماننے والوں کے لیے، لیکن آپ کی موت کیسے خیر ہو سکتی ہے، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو کہا کہ وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے رسول اللہ سے سوال کیا، فقام رجل من المنافقین، منافقین میں سے ایک منافق اٹھا اس رسول اللہ کی بز میں، کہا کیف ذاک یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی بھی آپ کی جو کیا ہے خیر ہو آپ کے چاہنے والوں کے لیے، آپ کی موت بھی آپ کے چاہنے والوں کے لیے خیر ہو، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَقَدْ صِرْتَ الرَّمِيمِ، اور جبکہ آپ کا گوشت اور پوست یہ ختم ہو گئے گا، معاذ اللہ، وہ کہتا ہے وَقَدْ صِرْتَ الرَّمِيمِ، آپ کا جسم ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا، قابل تبدیل ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے کچھ دیر نہیں لگائی اس منافق کے سوال کا جواب دینے میں، کہا اللہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آگے بھی دیکھ لیجو، آپ دیکھیے، کہا یہ گوشت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحم۔ صحابہ نے یہ تشریح فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے علم ہوتے ہیں تو بات کو کہنے میں بہت زیادہ جب پسینہ سے نہیں آتا ہے آسانی ہوتی ہے اور دل زبانی کرتے ہیں۔ گوشت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحم۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ آپ کا گوشت تو کیا کہے گا؟ لحم کا، تیرا وہی ایک ہی ایسے بولا، لیکن اگر ہم نے کہا لحمی میرا گوشت یہ بھی ہے، لیکن اگر لحم ہو گوشت کا گوشت غیر لحم یعنی گوشت، لحم کا لحمی لحم، تیرا گوشت میرا گوشت اس کا گوشت۔ رسول اللہ کو اگر یہ کہنا ہوتا کہ میرے اور میرے اہل بیت کے جسم کو زمین نہ کھائے گی، رسول اللہ کیا بولا ہے؟ لحمی و لحم اہل بیتی، توجہ لے رہا ہوں کہ میرے اور میرے اہل بیت میرے بچوں کے گوشت کو زمین پر اللہ نے حرام کر رہے، میں نے نیچے والی بات نہیں پڑھی، کہا کہ رسول اللہ کلا ہرگز ایسا نہیں ممکن کہ ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، بے شک پروردگار نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین پر حرام قرار دیا ہے۔ اگر رسول اللہ کو یہ کہنا ہوتا کہ میرا اور میرے بچوں کے گوشت کو اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے تو یہ کہتے، لیکن یہاں پر اہل بیت نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں تو ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ماننے والے رحومنا، ہم سب کے گوشتوں کو اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ کب کہا رسول اللہ نے؟ اس منافق کا جس منافق نے بھرے مجمع میں اٹھ کے سوال کیا تھا، رسول اللہ نے کہا کہ وہ اہل بیت نظر آئی۔ اچھا اگر اہل بیت کہتے تو یہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ کیا بتائیے کربلا کے میدان میں جتنے شہید ہوئے سب اہل بیت میں سے؟ توجہ ذرا، نہیں کہا اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہو جائیں، اہل بیت کے ہم عاشق ہو جائیں، اہل بیت کے ہم ماننے والے ہو جائیں۔ اب جو جتنا زیادہ اہل بیت کا ہو جائے گا کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ 10 ہی منٹ پہلے اہل بیت کا ہو گیا ہے، اگر 10 ہی منٹ پہلے حسینی بن گیا ہے تو اسے بھی اتنی بڑی جگہ حسین دے دیتے ہیں کہ اگر پیشانی پہ بدھے ہوئے رومال کو شاہ صفوی نکالنا چاہتا ہے تو جب تک نکالے ہوئے رومال کو پیشانی ہر پہ باندھا نہیں جاتا ہے، خون ہر کی پیشانی سے رکتا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے اہل بیت کے ہم ہو جائیں۔ فرمایا پیغمبر نے کہ نہیں، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، بے شک ہم لوگوں کے گوشتوں کو اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہو جائیں، عمل
عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے ہم اہل بیت کے ہو جائیں، ہمارا صرف کہنا کافی نہ ہوگا کہ ہم مولائی ہیں، مولا بھی کہیں ہاں مولائی ہے، اور جب مولا مولائی کہیں گے تو کب مولا کہنا ہے من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، جو اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہے، وہ میرا ماننے والا ہے۔ دیکھیں چاہت کا اعلان صرف زبان سے نہ ہو، عمل اور کردار سے بھی ہو۔ ایک سلام بھیجیے گا محمد آل محمد پر۔ ہمارے گوشتوں کو زمین پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا دائب نے بھی ہمارا اور آپ کو مسئلہ واضح کر دیا، پر دائب نے حجر ابن عدی کی قبر کو جب کھودا تو کیا ہے کہا کہ جسم بالکل صحیح و سالم، کیوں؟ حجر ابن عدی یہ جو چاہنے والے ہیں بیت کے ملک کے رضا کے اعتبار سے، اس نے قبر کو چاک کر کے یہ تو بتا دیا کم از کم جن کا ایمان ڈگمگ تھا، جن کا اعتقاد کمزور تھا، جن کو بھروسہ نہیں تھا، جن کو یقین نہیں آتا تھا، ان کو یقین تو کر لینا چاہیے ہاں واقعاً جو اہل بیت والا ہوگا اس کا جسم ایسے ہی ہوگا۔ بہرحال عمل چاہیے، کردار چاہیے، لہذا میرے عزیزو ہمیں آپ چاہیے ہم اپنے کو عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، انداز زندگی و بندگی کے اعتبار سے ہم اپنے کو ایسا حسین والا بنائیں، ایسا اہل بیت والا بنائیں کہ اہل بیت جب تک رضائے اہل بیت نہ ہوگی، جب تک رضائے والدین نہ ہوگی، جب تک دعائیں نہ ملیں گی، جب تک اہل بیت کے ارشادات و فرمودات پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ان کی بتائی ہوئی سیرتوں میں ہم نہیں چلیں گے، جب تک قرآن ناطق و قرآن ثابت کے بتائی ہوئے راستے میں نہیں چلیں گے، ہماری زندگی میں نہ تو سدھار آ سکتا ہے، نہ نکھار آ سکتا ہے، نہ سوار آ سکتا ہے، نہ ہمیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے، نہ ہمیں ہماری آخرت و عاقبت سمجھ سکتی ہے۔ میرے عزیزو وگرنہ کیسے کیسے لوگ اس کائنات میں ہیں، بس میرے عزیزو صاحبان اولاد نے اپنے بابا کے 40ویں کی مجلس منعقد کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیک اولاد اگر باپ پال پوس کر گیا ہے تو یہ نیک اور صالح اولاد کو پال پوس کر سماج و معاشرے کے حوالے کرنا یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے۔ میرے عزیزوں صاحبان غم کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جب پرسہ پیش کرنے والے آتے ہیں، جب تسلی دینے والے آتے ہیں، جب گلے سے لگانے والے آتے ہیں، جب غم کو بانٹنے والے آتے ہیں، یا جو بچہ کہیں دور دراز رہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے جنازے میں، تشییع جنازہ میں، کفن و کفن میں شریک نہ ہو سکا، لیکن جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کے بے قرار دل کو سکون ہو جاتا ہے، دل مستقل و قرار آ جاتا ہے۔ میرے بابا کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، چاہنے والوں کا مجمع تھا، پرسہ دینے والوں کا التحام تھا، اس کا تشفی ہو جاتی ہے، اس کا آنسو رک جاتا ہے۔ اللہ نے کتنا اچھا نظام رکھا ہے، جیسے جیسے فاصلہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے صاحبان غم کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ بتائیے میرے عزیزو ہمارا اگر ہم ویسے ہی رہتا، کاروبار کر سکتے تھے، ہم پڑھائی کر سکتے تھے، ہم آفس جا سکتے تھے، ہم دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کیا نظام کائنات خالق کائنات نے بنایا ہے، انسان کے ہاں غم جیسے جیسے فاصلہ ہوتا جائے گا غم ہلکا ہوتا جائے گا، مگر بس ایک ہی غم ہے جو 14 صدیاں بیت جانے کے بعد جب بھی تذکرہ حسین زبان پہ آتا ہے، چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو کوئی بھی بیٹا اپنے باپ پر اتنا نہیں رو سکتا ہے جتنا وہ میت کے دن رویا تھا۔ سیم کے دن بھی روئے گا میت کے دن سے کم، بس پھر 40ویں میں روئے گا مگر سیم کے دن سے کم، چھماہی پہ روئے گا مگر 40ویں سے کم، پہلی برسی پہ روئے گا مگر چھماہی سے کم۔ کیوں؟ فاصلہ زمان کہتا ہے غم ہلکا ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ کچھ آپ کی تصور میں آیا، ہائے میرا غریب امام سید سجاد جس کی نگاہوں کے سامنے امام سجاد کی پوری
35 बरस की बाबा की शहादत के बाद सिर्फ रोने में गुजर गई। दिन है तो इमाम रो रहे हैं, खाने पे निगाह पड़ी थी इमाम रो पड़े, पानी पे नजर पड़ी इमाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे वुज़ू के लिए जो खादिम पानी लाता था, जैसे पानी पे इमाम की निगाह पड़ती थी इमाम रोते थे, आंसू पानी में गिरता था, आबे मुतलक आबे मुताह हो जाता था, पानी फेंक दिया जाता था, दोबारा आता था अपने पास प्यासे बाबा की प्यास आ जाती थी। ए अरबाबे अता, और मैं आपको याद दिलाऊं, अरे सैयद सज्जाद यही तो कहते थे, मैं खाना कैसे खा लूं, मेरे बाबा को भूखा मारा गया, मैं पानी कैसे पी लूं, मेरे बाबा को प्यासा दिया गया। सैयद सज्जाद का वक्त आखिर था, सैयद सज्जाद को रेत पर पड़ा अपने बाबा का बेगोरो कफन लाशा याद आया, अपने बच्चों से नसीहत की वसीयत की, कहा मेरे लाल, ये मेरा जिस्म मुझे तुम बिस्तर से हटा दो, ये चटाई हटा दो, ये चादर हटा दो, मुझे खाक पे लिटा दो। चाहने वालों बेटों ने इमाम की खिदमत में अर्ज किया, बाबा के साथ किया, बाबा आपका जिस्म नहीं है, लाकर है, अरे जहर का असर जिस्म से सरायत कर चुका है, बाबा ये आप क्यों वसीयत कर रहे हैं, ये आप क्यों फरमा रहे हैं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद की आंखों में आंसू आए, रो के कहते हैं, ए मेरे लाल, अरे मैं अपने बाबा का वो आलम बेकसी नहीं भूल सकता, जब मेरे बाबा का लाशा खाके घर में करबला में पड़ा हुआ था। ए अरबाबे अल्लाह, बस एक दो मिनट मसाइल, अरे किस मुकर्रिर की ज़बान में इतनी ताकत और कुव्वत है जो उस वारिदात कल्ब को बयान कर सके कि जब लैला की निगाह हो और अली अकबर का लाशा हो, जब उम्मे फरवा की निगाह हो, जब खाके घर में करबला में कासिम का लाशा हो, जब ज़ैनब की निगाह हो और मोहम्मद का लाशा हो, जब उम्मे कुलसूम की निगाह हो और अब्बास का लाशा हो, ए अरबाबे अज़ा, यही तो वो बात थी जहाँ हर माए तो अपने अपने दिल के टुकड़ों को देख ले, लेकिन एक माँ है जो अपने चाँद से चेहरे को तलाश कर रही है, वो उम्मे नवाब है। अरबाबे अज़ा, अरे भाइयों बहन का क्या रिश्ता होता है, जैसे ही सानिया ज़हरा की निगाह अपने भाई के उड़िया लाशे पे पड़ी, भाई की लाश से खिताब करके बहन ने कहा, भैया अब तो सर पे चादर भी नहीं है जो तेरी लाश पे उड़ा दूं। ए भैया मैं जा रही हूँ, कैदी बन के जा रही हूँ, लेकिन आपकी बहन आपसे वादा करती है, जब मुझे कैद शाम से रिहाई मिलेगी मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। ए अरबाबे अज़ा, ये मर्सिया सानिया ज़हरा की ज़बान पे था। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह सैयद सज्जाद के चेहरे पे पड़ी, सैयद सज्जाद के चेहरे का तगय्युर देखा, तड़प के बहन ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला। कहा, फूफी अम्मा, वो जवान बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तोड़े हार था, इतना मजबूर हो बेकस बेटा कि जिसकी निगाह के सामने उसके बाबा का लाशा खाके घर में करबला में बेगोरो कफन पड़ा है, और बेटा अपने बाबा के लाशे को दफन नहीं कर सकता। ये फूफी अम्मा, बड़ा सख्त वक्त है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबुन यन्क़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबी व वालिहा व वलिहा व सिर्रिल मुख्तौफ़ी फ़ी। परवरदिगार हमारे इस सनम को कबूल फरमा, जो बीमार हुए हत्या आबिद बीमार करबला में शिफा आजिल नजत हो, जो मक़रूज़ न कर से खुश हो, जो परेशान हालों परेशानी से निजात, जो बेरोजगार ने साहिब रोजगार बना, जो बरसर रोजगार उनके रिज़्क़ व रोज़ी में तो खैर व बरकत अता फरमा। मेरे मालिक मरहूम के दराजात को आली से मुतआली फरमा, उन्हें जवारे मासूम अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा, उनकी मग़फ़िरत को बख्शिश फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा।
جتنے بھی ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں ان سب کو جواب معصوم علیہ السلام نے جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت و بخشش فرما۔ میرے معبود ہمیں زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنے مردانے والوں کو ایثار کر سکیں۔ میرے مالک کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں توجیہ فرما، ہم سب کا شمار امام کے عمل و انصاف فرما۔ ربنا